لوگوں کو بہکاتے ہیں، بہکا کر ایک قسم کا اغوا کر لیتے ہیں اور اغوا کر کے ہلاک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں ان کا رد کیا، اس عقیدے کی نفی کی۔ ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اس میں فال ہی سب سے بہتر ہے، اور کسی مسلمان کو اس کی بدشگونی اس کے مقصد سے نہ روکے، اور فال سے مراد کلمہ خیر، اچھا کلمہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم کام کے لیے نکلتے، سفر کے لیے نکلتے، تو آپ پسند کرتے کوئی کہے یا راشد، اے کامیاب، اے ہدایت یافتہ، اس طرح کے جملوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو پھر تم یوں کہا کرو اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ اچھائیوں کو لانے والا صرف تو ہے، سارا خیر کا خزانہ اور سٹاک تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں، تیرے علاوہ بھلائی کوئی نہیں لا سکتا، خیر کوئی نہیں لا سکتا، ساری بھلائی اور خیر کو لانے والا ہے اللہ عز و جل، تو اکیلا ہے۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، برائیوں کو ٹالنے والا بھی تو ہے، تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ کسی برائی سے روکا جا سکتا ہے۔ برائیوں سے روکنے والا بھی تو، بھلائیاں عطا کرنے والا بھی تو، برائیوں کو دور کرنے والا بھی تو، حسنات نیکیاں دینے والا بھی تو۔ جو انسان اس طرح اللہ پر بھروسہ کرے، اس طرح توکل کا اظہار کرے، اس طرح اللہ سے امیدیں لگائے، اس طرح اللہ کے ساتھ ان اچھے کلمات کا اللہ کے دربار میں سوال کرے، یہ کلمات زبان سے ادا کرے، اس کے دل میں اگر کوئی بات آتی بھی ہے تو اللہ کے اس توکل پر وہ دور ہو جائے گی۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم مشن پہ نکلتے، کسی اہم کام پہ جاتے تو آپ پسند فرماتے کوئی آپ کو کہے یا راشد، اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے پسند فرمائے۔ ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، کسی چیز سے اللہ کے نبی بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے، اور ہم سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں بدفعلی کی کچھ نہ کچھ آمیزش نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے ختم فرما دیتا ہے۔ اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی صحیح، بھروسہ کوئی بات آئے بھی صحیح، وہ فوراً اپنا تعلق اللہ سے جوڑے۔ اے اللہ خیر تیرے ہاتھ میں، اے اللہ ہر طرح کی برائی سے بچانے والا تو ہے، بھلائی عطا کرنے والا تو ہے، میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور جو تجھ پہ بھروسہ کرے اللہ وہ کامیاب ہے۔ جو اس طرح کی باتیں کرے، جو اس طرح اپنے دل کو توحید کے نور سے منور کرے، اس کے دل میں آنے والا وہ خیال بھی نکل جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بدشگونی کے حرام اور شرک ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس کے شرک ہونے کی وجہ کہ انسان کا تعلق غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ غیر اللہ کو نافع اور ضار سمجھتا ہے کہ یہ الو بول رہا ہے، اس کی آواز میں نحوست ہے، اس کی آواز میں نقصان ہے، حالانکہ سارا نقصان اگر دینے پہ اللہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، نقصان اس کے ہاتھ میں، نفع اس کے ہاتھ میں، وہ خالق مالک رازق ہے، تو سب سے تعلق توڑ کے اس اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی بدشگونی اس کے کام سے روک دے اس نے شرک کیا۔ لوگوں نے پوچھا کفارہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ عز و جل تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور یہ پرندہ بھی تیری ہی مخلوق ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو توحید کا یہ عقیدہ، توحید کی یہ نعمت، اللہ سے جڑا ہوا یہ تعلق، اہل ایمان کی اللہ سے یہ محبت اس کے دل میں آنے والے ہر خیال کو ختم کر دیتی ہے۔ جب اللہ سے تعلق اور محبت، پیار اور توکل اس حد تک بڑھ جائے کہ جب بھی مانگنا ہے، سوال کرنا ہے اللہ سے، ڈرنا ہے تو اللہ سے، اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی چیز نہ نقصان دے سکتی ہے نہ فائدہ کر سکتی۔
امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اس قول کو اپنے سامنے رکھیے، بیت اللہ میں آتے ہیں، حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں اور زبان سے بے اختیار نکلتا ہے تجھے جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جنت کا آیا ہوا پتھر جب اس میں نفع نقصان نہیں تو الو کے بولنے میں نفع نقصان کہاں سے آ گیا؟ پرندے کے دائیں اور بائیں جانے میں نفع نقصان کہاں سے آ گیا؟ میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا بنا دیکھا ہو۔ اللہ سے تعلق بنائیے، کیسا؟ ہر تکلیف میں پکاریے اللہ کو، خیر کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے، ویسے جیسے خلیفہ حرم میں آتا ہے، ایک مسلمان کو روتے ہوئے دیکھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے بڑی حیا آتی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے بڑی حیا آتی ہے۔ وہ پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ دعائیں کر کے فارغ ہو کے جب حرم سے نکلتا ہے پیچھے پیچھے وہ بھی چلتا ہے، کہتا اچھا تو نے وہاں تو کہا تھا نا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں تو بڑی حیا آتی ہے، اب تو اس کے گھر میں نہیں ہے نا، اب تو باہر آ گیا، ہون مانگ کی مانگنا ہے، کیوں روندہ سی؟ تو جواب میں کہتا ہے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ یہ کہنے لگا کہ آخرت میں جیسے تو اللہ کا منگتا ہے میں بھی منگتا ہوں، میں بھی فقیر ہوں، میرے پلے بھی کچھ نہیں، میرے پاس تو دنیا کے 4 پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے بھلے آدمی، میں نے دنیا تو دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ میں وہاں بھی آخرت کے لیے رو رہا تھا، دنیا کے لیے تو وہاں بھی نہیں رویا۔ اللہ سے ایسا رشتہ قائم کیجئے، ایسا تعلق جوڑیے، ایسی امیدیں لگائیے، ایسی محبت کا اظہار کیجئے جو صرف توحید کے سمجھنے پر، توحید کو ماننے پر، توحید پہ ڈٹنے کے نتیجے میں ملا کرتی ہے کہ اے اللہ اگر تو نہ چاہے کائنات ساری اکٹھی ہو جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مجھے وہی دکھ پہنچے گا جو تو چاہے گا، مجھے وہی خیر ملے گی جو تو چاہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے توحید پہ دے، اس حال میں دے وہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم اس کے لا الہ الا اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہوں، اس حال میں اس کے پاس جائیں، اللہ ہمیں اس حال میں اٹھائے، ہم بہترین ایام اپنی زندگی کے وہ ایام گزار رہے ہوں جس میں اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاه الله خيرا وإياكم وعافاه الله وعافانا جميعا وغفر لنا وجميع المسلمين والمسلمات إنه هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالله توفيق۔ صرف یہ ایک سوال ہے، آج تو میں کسی کام میں مشغول تھا اور بہت مختصر تقریر ہمیں لگی، لیکن میں آپ کو تلاش کر رہا تھا اور آپ ستون کے پیچھے بیٹھے ہیں، ادھر رہیے، مل کر جائیے۔ ایک سوال تو جس کے خطاب، جس کے مخاطب ہم ہیں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بعد ضروری اعلان، کل بروز جمعہ بعد نماز عشاء مسجد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں مسجد عبداللہ ابن مسعود، اور جمعہ بھی معلوم ہے اور کل بھی معلوم، یعنی عنق میں شیخ توصیف الرحمن صاحب کا خطاب ہوگا اور عنوان ہے مسلمانوں کے باہمی تعلقات، جیسے کہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگ وہاں کل عشاء کی نماز کے بعد درس میں بیان کے ساتھ بریانی کی خوشبو سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر، باقی دعاؤں میں اور دیگر چیزوں میں سب کا خیال بھی رکھیے گا اور اپنا بھی خیال۔ یہ چند سوالات ہیں شیخ، پہلا یہی آیا تو اسی کو رکھیں۔